سامعین، پاکستان میں کیسے حکومتیں بنائی اور گرائی جاتی ہیں، اس کا ایک اندازہ آپ کو اس واقعہ سے ہو جائے گا جو کہ ملک کے مشہور و معروف سیاستدان چودھری شجاعت حسین کے ساتھ پیش آیا۔ رؤف کلاسرا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین نے ایک دن باتوں باتوں میں انکشاف کیا کہ کیسے ایک دن جنرل اسلم بیگ نے انہیں ملنے کی دعوت دی۔ جب وہ پرویز الہی کے ساتھ وہاں ان سے ملنے پہنچے تو بیگ صاحب نے ان دونوں کو کروڑوں روپے دینے کی پیشکش کی۔ یہ سیکرٹ رقم انہیں مہران بینک کے اکاؤنٹ سے ملنے تھی۔ یاد رہے کہ یہ وہی مہران بینک سکینڈل ہے جس میں اصغر خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ کیسے جنرل اسلم بیگ اور ریٹائرڈ ڈی جی ایس آئی ایس اسد درانی نے سیاستدانوں میں 14 کروڑ کی رقم بانٹی تھی۔ جن سیاستدانوں کو مہران بینک سے پیسے دیے گئے تھے ان میں نواز شریف، فاروق لغاری، سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جام صادق، ایم کیو ایم کے الطاف حسین، یوسف میمن، جاوید ہاشمی، لیاقت جتوئی، ایم کیو ایم کے آفاق احمد، امتیاز شیخ، جام معشوق، اجمل خان، دوست محمد فیضی، عدنان ولد سرتاج عزیز وغیرہ شامل تھے۔ چودھری شجاعت کے بقول وہ جب مرزا اسلم بیگ کے گھر پہنچے تو وہ بغیر بازوں کی شرٹ پہنے بہت ریلیکس نظر آ رہے تھے۔ جنرل بیگ نے ان دونوں چودھریوں کو بتایا کہ انہوں نے ایک پلان بنایا ہے جس کے تحت آئی جے آئی کے پلیٹ فارم سے لڑنے والے تمام سیاستدانوں کو ان کے الیکشن کے لیے پیسے دیے جائیں گے۔ چودھری شجاعت ایک آرمی چیف کے منہ سے اتنی بڑی بات جو اتنے آرام سے کہی گئی تھی سن کر ششدر رہ گئے۔ تاہم چودھری شجاعت نے جنرل بیگ سے وہ پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ جنرل اسلم بیگ کو چودھریوں کا یہ انکار سن کر بڑا دھچکا لگا کیونکہ اب تک ان سے آرمی ہاؤس میں جو بھی ملنے آیا تھا اس نے پیسے لینے سے انکار نہیں کیا تھا۔ مرزا اسلم بیگ نے یہ سمجھا کہ شاید یہ چودھری اپنے نام پر پیسے لینے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا یہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جنرل بیگ نے انہیں یہ آفر کی کہ وہ اپنے نام سے اکاؤنٹ کھولنے کی بجائے اپنے کسی فرنٹ مین کا نام دے دیں جس کے نام پر کراچی میں اکاؤنٹ کھول کر اس میں پیسے ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ چودھریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے جنرل بیگ نے یہ بھی آفر کی کہ اس اکاؤنٹ میں گاہے بگاہے پیسے ٹرانسفر ہوتے رہیں گے اور وہ یہ پیسے پیپلز پارٹی کو الیکشن ہرانے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ تاہم چودھری شجاعت حسین نے ایک سمجھدار سیاستدان کی طرح ایک بیوقوف مچھلی بننے سے انکار کر دیا۔ چودھری شجاعت نے مرزا اسلم بیگ کو بتایا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اس طرح کی گھٹیا سیاست کرنے کا سوچا بھی نہیں کہ وہ ملٹری جرنیلوں سے پیسے لے کر الیکشن لڑیں گے۔ انہوں نے جنرل اسلم بیگ کو بتایا کہ وہ ان سے ایک پیسہ بھی نہیں لیں گے اور اپنی جیب سے سارا الیکشن لڑیں گے۔ چودھری شجاعت مزید بتاتے ہیں کہ جب جنرل بیگ نے یہ محسوس کیا کہ وہ ان سے پیسے لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تو ایک دم آرمی چیف کا لہجہ بہت سخت ہو گیا، چہرے پر لکھی ناراضگی صاف نظر آ رہی تھی۔ جنرل بیگ نے چودھری شجاعت پر پورا زور ڈالا کہ وہ پیسے لے لیں، تاہم آخری حربے کے طور پر جنرل بیگ نے چودھری شجاعت کو کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ خود پیسے لینے کے لیے تیار نہیں تو وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کا الیکشن لڑنے والے ان لوگوں کی ایک ایسی فہرست تیار کریں جو پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے۔ جنرل بیگ کے بقول ان تمام امیدواروں کو مہران بینک سے پیسوں کی ادائیگی کی جائے گی۔ چودھری شجاعت نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ وہ ایک آرمی چیف کو ناراض کرنے کی جرات کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنرل اسلم بیگ سے کچھ وقت مانگا اور کہا کہ وہ بہت جلد ایک فہرست بنا کر ان کے حوالے کریں گے جو ان سے پیسے لے کر الیکشن لڑنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ چودھری شجاعت نے کہا کہ وہ اس کے بعد کبھی اسلم بیگ سے ملنے نہیں گئے اور نہ ہی انہوں نے اس طرح کی کوئی فہرست بنا کر ان کے حوالے کی۔